بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش جی شاباش جی وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكون الكلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردة أعني قائم الأبي صبر قائم ال کہہ دینا تو آیت قائم لی بھی مراد قائم الاب بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر مصنف علیہ رحمہ کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو، جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے طریقے پر، کس پر؟ اور سمجھ آؤں دی پیو شارح صاحب نے اسناد کی وہ کلمتین کی جب تفسیر کی تھی تو کہا تھا کہ کلمتین حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ اب اس کا باقاعدہ فائدہ آ رہا ہے، فائدہ سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کلام کے فرد ہیں تعریف سچی نہیں آ رہی۔ کیا کہیں؟ سوال ہے کلام کے فرد ہیں تعریف سچی نہیں آ رہی۔ وہ نمبر 1 زید ابوہ قائم، یہ پوری کلام ہے، یہ پوری کلام ہے لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، اس لیے کہ زید تو کلمہ ہے جو مسند ہے، ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے جو خبر ہے، یہ کلام متضمن کلمتین کو نہیں ہے بلکہ ایک کلمہ ہے تے دوجا جملہ ہے، دوجا جملہ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کلام لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ایک تا کلمہ ہے، کلمہ لفظ مفرد نہ واجہ وہ کون زید تے ابوہ قائم تو کلمہ نہیں بلکہ جملہ ہے۔ اسی طرح زید قام ابوہ، زید کلام ہے تعریف سچی نہیں آ رہی، زید کلمہ ہے، قام ابوہ کلمہ نہیں ہے کہ ہے جملہ ہے۔ زید قائم ابوہ، زید اس پر بھی تعریف سچی اس لیے کہ زید کلمہ ہے، قائم ابو صیغہ صفت ہے جو رفع دے رہا اپنے فعل کو، جو شبہ جملہ ہوتا ہے، سمجھ آئی آپ؟ جو شبہ جملہ ہوتا ہے، تو یہ کلام ہے کی کلام ہے لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ کلمتین نہیں ہے، ان میں مبتدا تو کلمہ ہے، جو آگے خبر ہے وہ کلمہ نہیں، یا جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے۔ اس کا علامہ صاحب نے جواب دیا، علامہ جامی علیہ رحمہ کیا کہ جی سوال ہے کہ کلام کے فرد ہیں فرد ہیں لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، لہذا تعریف اپنے افراد کو جامع نہ ہوئی، مثلاً زید ابوہ قائم یہ کلام ہے پوری لیکن اس میں زید تو کلمہ ہے، اگلا کلمہ لفظ مفرد کل کلمہ تو لفظ وضع لمعنی مفرد بلاتی وے، یہ تو جملہ ہے، یہ تو جملہ ہے۔ اسی طرح زید قام ابوہ، ابوہ پر بھی تعریف سچی نہیں آ رہی حالانکہ کلام ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو کلمہ ہے دوسرا جملہ ہے، کلمہ نہیں ہے۔ آگے قائم ابوہ، اس پر بھی تعریف سچی ہے کلام
इस पर कलाम की तारीफ सच्ची नहीं आ रही, اس لیے کہ ایک طرف تو کلمہ ہے، دوسری طرف شبہ جملہ ہے. शिबा जुमला है. تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا کہ پتر جی کلمتین سے مراد ہیں حقیقتاً ہو یا हुकमत اچھی بولو. कलिमतैन से मुराद है कलिमतैन हकीकतन हो या हुक्मन हो. حقیقتاً تو زید قائم کی हकीकतन ज़ैदुन काइमुन, یا کام ابو ہو حقیقتاً، اور حکمن یہ ہیں کہ وہ بظاہر جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو لیکن اس کی جگہ مفرد رکھ سکیں، اس کی जगह मुफरद रख सके. تے معنی بن جائے. اس کو کہتے ہیں حکمن کلمہ. تو ان سب کی جگہ ہم مفرد رکھ سکتے ہیں، رکھ کے بخانے ہیں تو انہوں کی آکھے جی. تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے कहते हैं कि कलिमतन جواب دیتے ہیں کہ کلمتین سے مراد عام ہے. اور پیچھے پڑھے हो کلمتین حقیقتاً ہو یا، हुक्मन हो. تو یہ جو مثالیں ہیں ان میں ایک تو کلمہ مولوی جی حقیقتاً، اور ان میں جو خبریں ہیں خبریں وہ کلمہ حکمن ہے. हुक्मन है. کیوں کلمہ حکمن کا مطلب ہوتا ہے کامے کہ وہ کلمہ حکمن کا مطلب ہے کہ مولوی جی اس کی جگہ مفرد رکھ سکے، اس کی جگہ मुफरद रख सके. تو یہاں رکھ سکتے ہیں. سنیں وہ یہ ہے ابو ہو قائمن، کاما ابو ہو قائمن ابو ہو، ان تینوں کی جگہ ہم قائم الاب رکھیں تو معنی ٹھیک ہے. ان तीनों की जगह अगर कायम लाभ रखें तो माना ठीक है. تو قائم الاب میں جو قائم ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. کلمہ ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی. تو ان تینوں کی جگہ یہ جو خبریں ہیں جو بظاہر کلمہ نہیں ہے اس کی جگہ ہم مفرد رکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے مفرد؟ कायम अभी قائم الاب. کیا تینوں کا اصل معنی ہے زید قائم الاب. تینوں دا معنی تے زید دا پیو کھلوتا. وحیث اور جس وقت کے، जिस वक्त के اور زمان کے لیے زمان جس وقت کے जिस वक्त के ہے کلمتان کی شے. कलिमतान اور تو دیکھنا ہے سو کلمہ تعلیلیہ یا مکانیہ اول اولا ہے اس لیے کہ، اور محض تعمیم کی ایسے کہ ہوں کلمتین حقیقیہ یا حکمن تاکہ مندرج ہو جائیں فی حکم وہ کہ ہے ان کے دو کلموں میں سے کلمہ حکمی. اور جڑی پڑھیاں نہیں تے کلمتان یہ جواب دیا اس کا جو رضی نے سوال کیا تھا مصنف پر، کہ رضی نے یہ کہا تھا کہ ابن عجب کو چاہیے تھا یوں تعریف کرتے کہ ما تضمن کلمتین او اکثارا، ما تضمن कलिमतैन अव अक्सर. تاکہ زید و ابوہ قائم داخل ہو جاتا. یہ اکثر تو ہے اس میں تے نظر اولا مقدا. یہ تعریف کیتا اعتراض کیتا کنے ہوتے. تو مصنف علیہ رحمہ شارع نے جواب دیا کہ علامہ رضی تیری گل سے رکھا تھے لیکن اسی آنے کلمہ دو قسم ہوندا ہی، ایک کیڑا؟ हकीकी हुक्म. ایک حقیقی تے ایک کمال ہے یار اللہ دے بندے ہو. اور جس وقت जिस वक्त یا جس لیے ہے کلمتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کلمتان تے عام مفرد ہے. وجہ دسو خبر ہے کلمتان دی. استعمال من نال واجے جائے گل مکی. میرا منہ ویکھ لو تو لکھنی من نال اینی گل ساری. چلو جی جس وقت کے ہیں کلمتان عام जिस वक्त के हैं कलिमतान अहम. اس بات سے یہ کہ ہوں وہ دونوں کلمتین حقیقتاً یا حکمن، جب مراد یہ ہے تو داخل ہو گیا تعریف میں زید ابوہ قائم، زید قام ابوہ، زید قائم ابوہ کی مثل. انہیں منع کرو یار. اور جس وقت کے کلمتان اہم اس سے کہ ہوں کلمتان ہوں وہ دونوں کا دونوں
कलमे ये अन तकूना तो मुराद भी कलमतान ही ना क्या हो वो कलमतैन हकीकतन या या हुक्मन हुक्मन दाखिल हो गए तारीफ में हो गया। तो दाखिल हो गया तारीफ में ज़ैदुन अबूहु कायमुन या की मिसल अब इकट्ठा कर वाजिया ज़ैदुन अबूहु कायमुन ज़ैदुन अबूहु कायमुन ज़ैदुन कामा अबूहु या ज़ैदुन कायमुन अबूहु की मिसल ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨ ਕਲਮਾ ਹੈ ਅਗੋ ਦਲੀਲ ਆ ਰਹੀ ਚਲੋ इस वक्त के हैं कलिमतान अहम इस बात से कि हैं वो दोनों कलमे हकीकतन या हुक्मन तो दाखिल हो गया तारीफ में ज़ैदुन अबूहु कायमुन ज़ैदुन कामा अबूहु ज़ैदुन कायमुन अबूहु की मिसल। ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜੁਮਲਾ ਇਸਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜੁਮਲਾ ਫੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸ਼ਿਬਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਖਬਰ ਸ਼ਿਬਾ ਜੁਮਲਾ। ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ क्योंकि ਮਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬरें इनमें पहले ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ कायमुन ਸਬਰ ਯਾਰ ਪੜ अबूहु कायमुन ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ कामा अबूहु तीसरे ਵਿੱਚ कायमुन अबूहु चलो क्योंकि खबरें के खबर इनमें बावजूद इस बात के इस बात कि वो कौन मुरक्कबात हैं कि कोई नहीं और मुरक्कबात आख्या जुमले नहीं आख्या और ताकि तीसरी मिसाल भी दाखिल हो जाए कायमुन अबू हो और मुरक्कब है कि कोई नहीं सिर्फ जुमला नहीं ना ता वास्ते मुरक्कबात आख्या जी निके निके भी सवाल ने सारे जी चलो जी लेकिन वो कौन खबरें कलिमा मुफरदा के हुक्म में हैं ਉਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਖੋਲੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕਾਇਮੁਲ ਅਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੁਮਲੇ ਕਲਾਮ ਬਣੇ ਜ਼ੈਦੁਨ ਕਾਇਮੁਲ ਅਬ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ अखबार इनमें बावजूद इस बात के कि अखबार ਉਹ ਖਬਰੇ ਆ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਿਆ ਖੰਡ ਮੈਂ ਵਕਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂ कि खबरें मुरक्कबात हैं लेकिन खबरें कलिमा मुफरदा के हुक्म में हैं ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ मुराद कायमुल अब ਇੰਜ ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਿਕਿਆ ਬੱਲਾ ਥੀ ਜੇ ਓਏ बावजूद इसके कि खबरें मुरक्कबात हैं लेकिन खबरें कलिमा मुफरदा के हुक्म में हैं मेरी मुराद कायमुल अब। अब सुने अच्छा अगला भी सवाल पढ़ते हैं एक मिनट आशे ते देखो जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਇਮੁਲ ਅਬ नज़र आ रहे नहीं मख्फी ये बात कि जड़ा लामा जामी साहब सानू डब्बा पैक खोल के दिता है विचों जिले वेख्या तो भी मुरक्कब मुजाफ लै निकल आया है वो भी विचों वो की हुंदा है मुरक्कब हुंदा सन तो मुफरत चाहिदा सी जेड़ा विचों कढ़िया वो भी क्योंकि कायमुल अब भी क्या है और अगर एतबार किया जाए सिर्फ कायम का जो मुज़ाफ है जी सिर्फ कल्ला कायम जो मुज़ाफ है किधर अलब की तरफ पे ए मुराद है तो पस वो नहीं है ख़बर की जगह में जो वाक़ है तरकीब मज़कूर में क्योंकि सिर्फ कल्ला मौलवी जी जैद कायम नहीं जैद दाबा कायम है तिना मिसालों में और मौली अब्दुल जलील तुम भी कोई सिर ला दे करो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਦ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਕਾਇਮ ਲਵੀਏ ਅਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ सुने और भी कानून है जब इजाफत की जाए सिफ्त की किधर तो ज़रूरी है कि ये कि एतबार किया जाए उसमें ज़मीर मुस्ततिर का जो राजे होती है मौसूफ की तरफ ताकि ना खाली हो मुश्तक अन हो जैसा कि अपनी जगह बयान किया गया तो बस वो अपनी ज़मीर के साथ मुरक्कब है अपनी वो कायम वो भी मुरक्कब बनाते बच्चे शय को नहीं बची और यहाँ बयान आखिर है नहीं मुतवज्जे उस पर ये एतराज़ वो ये है कि हर कज़िया की कुल्लो कज़ियातिन की हर कज़िया हमलिया मुमकिन है
تعبیر اس کی دونوں طرفوں سے دو مفردوں کے ساتھ کم از کم اے کہہ سکتے ہیں ہاذا ذاکا اے او اے زید ابوہ قائم ہاذا تو مراد زید ذاکا تو مراد اور واجہ ابوہ قائم کی مسئلہ ہی او زید اور پہلی مثال سمجھے باقی سمجھ آ جانی اور تحفے ہو زید ابوہ قائم نے نا اس کی ہم تعبیر کر سکتے ہیں مفردوں سے زید کی تعبیر کریں گے ہاذا سے اور ابوہ قائم کی تعبیر کریں گے کس سے تو ہاذا ذاکا یہ دو میں حقیقتاً مفرد ہیں کہ کوئی نہیں اے مطلب لہذا بھئی وہ کلمتین سے مرکب ہوں وہ کلمتین بالفعل ہوں یا بالقوہ ہوں وہ کلمتین تو زید ابوہ قائم میں زید تو بالفعل مفرد ہے ابوہ قائم بالقوہ مفرد ہے کیونکہ ہم اس کی جگہ ذاک رکھ سکتے ہیں بھی اے او اے اور یعنی زید دا پیو کھلوتا ہے بھی اے او اے منطق کنی واری مثال دیں کر کے سمجھانے واسطے ایک تقریر کی تھی نے سنیں پھر اگلا حاشیہ ویکھو تیرے کو لکھے نہیں سارے قائمن اے پھر وہ سوال ہی نہیں مقصود مجموعہ قائم لب کیونکہ یہ بھی مرکب ہے ولیسا بکلمہ بلکہ مراد قائم ہے جو مضاف ہے اور مضاف لے یہ من قبیل دخول تقیید و خروج قید خارج ان ہو تو ان دا رد پیچھے آ گیا ان دا بینو خارج نہیں کر سکتے ورنہ زید کھلو جانے ابا کھلوتا سی سنے ہی اگے پھر وہ گالی قائم کہا جائے کہ القائم لب مرکب ہے بھی پس کیسے سچی ہے کہ فی حکم المفرد قائم لب ہم کہتے ہیں مقصود قیام ہے فقط اب مضاف لے صرف قیام کی تعیین کے لیے شرح ہندی کے اندر یہ بیان کیا ہے بات ختم ہوگی آگے چل جی وداخلہ وہ جاساکم محملن دیزن مقلوب زید مع ان المسند الیہ فیہما محمل لیس بکلمۃ فانہ فی حکم ھذا اللفظ چلو جی فی حکم ھذا اللفظ فی حکم ھذا اللفظ اضافت کر کے معنی کرو تب ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ارشاد سوال یہ ہے کہ تعریف اپنے افراد کو کن دی تعریف کلمے کی کلام کی تعریف کلام ہے سچی نہیں آ رہی کیونکہ کلام کس سے مرکب ہوتی ہے اور کلمتین سے اور کلمہ کون ہوں ہے جو دو اور واجہ کلمہ کون ہوں ہے اور لفظ موضوع نواندے نے بیماریوں نیڑے مکو کلمہ کون ہوں ہے لفظ موضوع نو کلمہ دینی تے جاساکم محملن کے اندر محملن جو ہے نا یہ تو لفظ موضوع ہے لیکن نہیں ہے محمل حد ہو گئی یار احمل یحمل احمال پورا باب ہے کمال ہے اور محمل موضوع ہے کی تحفے ہو اس میں جو مبتدا ہے جاسا کن وہ کلمہ نہیں ہے کیونکہ وہ لفظ موضوع نہیں حالانکہ مولوی جی جاسا کن محمل کلام ہے کی تعریف سچی اس لیے کہ اس میں جو خبر ہے وہ تو کلمہ ہے جو مبتدا ہے کیونکہ وہ تو محمل ہے اور اسی طرح دہزن مقلوب و زیدن میں دہزن مقلوب و زیدن تو لفظ موضوع ہے لیکن دہزن لفظ موضوع نہیں ہے تو جو خبر ہے وہ تو مولوی جی کلمہ ہے لیکن مبتدا کلمہ حالانکہ یہ دونوں جملے کلام ہیں تعریف سچی نہیں آتی چونکہ کلمہ تین نہیں ہے اس میں ایک کلمہ ہے دوجا جڑا سجن ہے تھوڑا جی ہاں جی شہباز جی سوال یہ ہے کہ کلام کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں اس لیے کہ کلام ہے جلدی کری مال چھڈی جا جیسا کہ جیسا کم محملون اس میں خبر جو ہے وہ کلمہ ہے لیکن جیسا کہ یہ کلمہ نہیں ہے لفظ موضوع نہیں ہے اور اسی طرح دیز مقلوب و زیدن میں جو اس کی خبر ہے مقلوب و زیدن یہ تو لفظ موضوع ہے لیکن دیز تو یہ تو محمل ہے سمجھیا
اس کا بھی جواب آ گیا کہ جب کلماتین سے مراد عام حقیقتاً ہو یا حکمن یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ موضوع رکھ سکیں، اس کی جگہ موضوع رکھ سکیں، تو یہاں جسک کی جگہ ہم حاضر لفظ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ کیڑا جسک، حاضر لفظ محمل، حاضر لفظ کون؟ مقلوب و زید، ان کی جگہ ہم حاضر لفظ رکھ سکتے ہیں۔ تو حاضر لفظ موضوع ہے کہ محمل ہے؟ موضوع۔ ہاں جی، کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ پہلے حکمن دا ہور معنی سی، یہاں کہ محمل کی جگہ ہم جگہ لفظ موضوع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جسک کی جگہ اور دیز کی جگہ ہم حاضر لفظ ہو، یہ لفظ کیڑا جیم سین کاف اے محمل ہے، یہ لفظ کون؟ دال یہ زے، یہ زید کا مقلوب ہے اور داخل ہو گیا تعریف میں بھی، اور جی میں پچھلے بھی ہوئے جیسا کن محمل اور دیز مقلوب و زیدن کی مثل، مقلوب و زید کی مثل، باوجود ہے کہ مسند الیہ ان دونوں میں محمل ہے جی، نہیں ہے کلمہ، کیونکہ کلمہ کون ہوندا ہے؟ لفظ موضوع، تو یہ تو موضوع نہیں ہے۔ ان کا جواب فَإِنَّهُ، کیونکہ مسند الیہ حاضر لفظ کے حکم میں ہے، لہذا حاضر لفظ موضوع ہے جی۔ جی شابہ جی۔ ہو گئی کلام کی تعریف میں بھی جسکن محمل اور دیز مقلوب و زید کی مثل، باوجود اس بات کے کہ مسند الیہ ان دونوں میں محمل ہے، نہیں ہے کلمہ، کیونکہ مسند الیہ حاضر لفظ کے حکم میں ہے۔ اے سوال دا جواب بھی جی، شابہ شابہ نے کیا داخل ہو گیا اس میں بھی جسکم محمل اور دیز مقلوب زید کی مثل، باوجود اس بات کے کہ مسند الیہ ان دونوں میں محمل ہے، نہیں ہے کلمہ، نہیں ہے کلمہ۔ کہ میں داخل ہو گیا فَإِنَّهُ، کیونکہ اور جی میں پیچھا کے سے فَإِنَّ الْأَخْبَارَ ایتھے فَإِنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ، کیونکہ مسند الیہ مسند الیہ حاضر لفظ کے حکم میں۔ گزارا ہو گئے، آگے پڑھو پھر۔ اعلم کلام المصنف ظاہر فی ان، اور رحمہ اللہ کہہ دیو بھلا بھی نہ لکھے، کون لکھیا ہے؟ قرأت خواب بھی ڈرایا نا، کمال ہے یار۔ ہاں جی، یہ مجموع میں شرح تہذیب نہیں ہے پڑھتے پہ، شرح جامی پڑھتے پہ بھلا بھی۔ ہاں بھی بخلاف کلام صاحب المفصل حیث قال الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری فانہ صریح فی ان الکلام هو ضربت والمتعلقات ہو اسم فاعل ہوئے والمتعلقات خارجۃ عنہ۔ بس علامہ جامی علیہ رحمہ اے لم سے دو تحقیقیں کرتے ہیں کہ جامعہ علیہ رحمہ علم سے دو تحقیقیں، اور ایک اعلام تک آگا، ایک اعلام ایک تحقیق تو پھر دوجی۔ توجہ کرو جی، پہلے کری تعریف نو ویکھو۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو بالاسناد، متضمن ہے کلمتین کو بالاسناد، فقط دی قید نال ہے گی ہیں، پکی گل ہے، متضمن ہے کس کو؟ کلمتین کو بالاسناد۔ دھیان نال ویکھ لو، ایشا بس۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ضربت زیدن قائمن، کون؟ ضربت زیدن قائمن، توجہ کرو، گل شروع کی شے، ضربت زیدن قائمن، یہ ضرب تو فعل فاعل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مسند ہو گئے۔ یہ زیدن قائمن یہ بھی کلام میں داخل ہے یا کہ خارج ہے؟ یہ بھی کلام سے داخل ہے خارج ہے، یعنی ضرب تو زیدن قائمن پورے کو کلام کہنا ہے
یا کہ ضرب تو صرف کلام ہے اور زیدن قائمن جو ہے یہ خارج ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، سنیں تو ایک تعریف کی ہے مصنف نے اور دسیا سی وہ مفصل دتا حوالہ دیندے نے بھی ماخوذ ہے اندے کو اس واسطے، اور ایک تعریف کی ہے صاحب مفصل نے زمخشری نے، سنیں تو امام مصنف کی تعریف کے مطابق زیدن قائمن یہ کلام میں داخل ہے، صاحب مفصل کے نزدیک یہ خارج ہے، صاحب کلام کی تعریف سے خارج، تعریف سے نہیں، وہ کلام سے خارج، تعریف ہو گئی ہوتی اور کوئی جامع معنی والی کوئی گل نہیں، اور نمی گل لیے اور سواں کیمپ آ گئی، روات ہٹی چوک گزر گئی، دھیان کر۔ اور بھائی مصنف اشارہ علیہ رحمہ یہاں سے ایک تحقیق مقام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ضرب تو زیدن قائمن میں جو زیدن قائمن ہے یہ بھی کلام میں داخل ہے یا خارج ہے؟ یہ بھی تو علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف کی جو کلام ہے تعریف ظاہراً اس کو دیکھیں وہ کلمتین ہے، ساتھ فقط کی قید کوئی نہیں ہے، تو مصنف نے جو کلام کی تعریف کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرب تو زیدن قائمن یہ پورا کلام ہے، یہ کیونکہ کلمتین تو اگلیاں دی نفی نہیں کی تھی، بس صرف کلمتین کی، اگے فقط دی قید کوئی نہیں، اگے بس صرف کلمتین، انج نہیں آکھیا انج، تو لہٰذا یہ پوری کلام ہے کن کے نزدیک؟ کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے کہا ہے الکلام ما تضمن کلمات بالاسناد ہی ہے، کلمتین آگے فقط کی قید کوئی نہیں ہے، کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو کس کو؟ کلمتین کو، پامے وچ ہور ہون تے پامے اے تمیم ہو گئے، لہٰذا جو مصنف کی تعریف ہے نا کلام کی، اس کے ظاہر کو دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ زیدن قائمن ضرب تو زیدن کے ساتھ جڑ کر یہ پوری کلام ہے، کیونکہ اس پر یہ بات سچی آ رہی ہے، کس پر؟ پورے ضرب تو زیدن قائمن پر، کہ یہ لفظ ہے کیڑا؟ اور واجہ ضرب تو زیدن قائمن توفیہ، یہ ایک لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو، کیڑے؟ ضربات تو کو بالاسناد، سچی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا زیدن قائمن کی نفی نہیں ہوئی، تو مصنف کی ظاہر کلام سے سمجھ آتا ہے کہ یہ پورا یہ کلام میں داخل ہے، کہ کلام میں داخل ہیں، یعنی خبر کے یا فعل کے جو مسند کے جو متعلقات ہوتے ہیں، کس کے؟ مسند کے، وہ بھی کلام میں داخل ہے، کن کے نزدیک؟ ایشا بس اندہ مانا کر جان اس بات کو اتے ویخ، یہ بیان ہے اس کا جو سمجھا گیا مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے اور صاحب مفصل کی عبارت سے اور صاحب لباب کی عبارت سے، جا کے اختلاف آ رہا ہے، وہ اگلے علم کو صاحب لباب دی گل ہونی ہے، سنیں ایتے صرف ہی چلو جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ کی کلام وہ جڑی تعریف کی تھی وہ کلام دیو توفیہ، وہ کلام ظاہر اس کا نہ ظاہر ہے، مصنف کی کلام ظاہر ہے اس بارے میں کہ ضرب تو زیدن قائمن کی مثل اپنے مجموعے کے ساتھ کلام ہے، شاباش 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 دھیان کرو گے کہ مصنف کی کلام ظاہر ہے اس بات میں کہ ضربت زیدن قائمن کی مثل اپنے مجموعے کے ساتھ کلام ہے، کیونکہ جڑی تعریف کی تھی وہ ما تضمن کلمتین، اگو نفی کو نہیں غیر آندی۔ ہاں جی جہاں تو اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ کی کلام جڑی انہوں نے تعریف کی تھی کلام دی، ظاہر ہے اس میں کہ اس بارے میں ضربت زیدن قائمن کی مثل اپنے مجموعے کے ساتھ، اپنے مجموعہ کے ساتھ کلام کلام ہے توفیہ، برخلاف صاحب مفصل کے
انہوں نے جو کلام کی تعریف کی ہے نا، انہوں نے، جو کلام کی تعریف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرب تو کلام صرف مسند اور مسند لے کے مجموعے کا نام ہے، ان کے متعلقات خارج ہوتے ہیں۔ کلام صرف مسند اور مسند لے کے مجموعے کا نام ہے اور اس کے متعلقات کلام سے خارج ہوتے ہیں۔ جو مسند کے متعلقات ہوتے ہیں، کس کے؟ اور مسند کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ خارج ہوتے ہیں کلام سے۔ خارج ہوتے ہیں۔ یہ زیدن قائمن کندے مفعول نے زارہ باد ہے کہ کوئی نہیں، تو زیدن قائمن فی الدار میں، فی الدار کس کے متعلق ہے؟ زیدن کا، باجے کے توفیہ۔ ہن سنو صاحب مفصل نے کیا تعریف کی، تو جو کرو، اس نے آکھیا ہے الکلام، ہن پہلے تعریف سمجھو، الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری، کہ کلام وہ مرکب ہے، کلام وہ ہے جو مرکب ہے کلمتین سے، کہ اسناد کیا گیا دو میں سے کا دوسرے کی طرف، دو میں سے، سمجھ آئی ہو؟ اے تعریف کی تھی کن نے؟ کیڑی عبارت پڑھ؟ الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری، کہ کلام، وہ کلام، المرکب وہ مرکب ہے جو مرکب ہے کلمتین سے، کہ اسناد کیا گیا دو میں سے ایک کا دوسرے کی طرف۔ بس ہونا سمجھا جائے، یہ جو عبارت ہے نا الکلام هو المرکب کی، کلام هو المرکب، هو المرکب، یہ الکلام معرف ہے، کیا ہے؟ کلام معرف ہے، اور یہ معرف ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، المرکب خبر ہے، اور معرف خبر ہوندا معرف دی توفے ہو، تو قانون ہے جب معرف مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، کون؟ مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کا اثر ہوتا ہے خبر میں، مبتدا اور خبر جب دونوں، مبتدا کا اثر ہوتا ہے خبر میں، کہ اے مبتدا بندے اس خبر وچ نہیں تجاوز کردہ غیر ون، ہن کلام بند ہو گئی مرکب من کلمتین وچ، کندے وچ؟ من کلمتین وچ، او تو اگو وضاحت ہے نبی دو میں سے ایک کی نسبت، لیکن اے حصر ہو گیا کہ کلام بند ہے اس میں جو مرکب ہے کس سے، تو ہن باقی نکلے کہ نہ نکلے، جب تو بند جو ہو گئے سنیں، تو اب یہاں سے یہ جو عبارت ہے صاحب مفصل کی، یہ تو تصریح ہے، صریح ہے کہ کلام صرف ضربت ہے، کلام متعلقات خارج میں، کیونکہ انہوں نے کہا بھی کلام بند ہے کس میں؟ مرکب من کلمتین میں، لہذا باقی نکل گیا، باقی اے فرق آ گیا، اے کیا کہا جی؟ تو لہذا یہ جو صاحب مفصل نے تعریف کی ہے اس میں تو مبتدا کا حصر ہے کس میں؟ کیونکہ وہ معرف ہے، دونوں معرف ہوں تو مبتدا کا اثر ہوتا ہے خبر میں، تو معنی یہ بنا کہ کلام بند ہے کس میں؟ مرکب من کلمتین میں، یعنی کلام صرف وہ ہے جو مرکب، کلمتین ہے، تو لہٰذا یہ بات اب بالکل واضح ہے کیا کہ ضرب تو زیدن قائمن میں کلام صرف اور زیدن قائمن خارج ہے، اے گل برخلاف صاحب مفصل کی کلام کے، کیونکہ کہا ہے صاحب مفصل نے کلام وہ مرکب ہے کلمتین سے، اسناد کیا گیا دو میں سے ایک دوسرے کی طرف، سمجھوں دی بھی اے شاباش، کیونکہ یہ اے جڑی تعریف ہے صریح ہے، یعنی بالکل وضاحت ہے، واضح ہے اس بارے میں کہ کلام وہ ضرب تو ہے اور متعلقات خارج ہے کلام سے، شاباش شاباش شاباش، ہر خلاف صاحب مفصل کی کلام کے، کیونکہ فرمایا ہے کیونکہ کہا صاحب مفصل نے مفصل نے کلام وہ مرکب ہے
کلام وہ ہے جو مرکب ہو کلمتین سے، کلمتین سے اسناد کیا گیا ہو، ان دو میں سے ایک کا دوسرے کی طرف صحیح ہے، ہاں کلام وہ درفت ہے اور متعلقات خارج ہیں کلام جی سے۔ سنیں یہ کیسے ترجمہ کرنا ہی کی پروگرام ہے ٹور ہوگا ٹائم کو نہیں پڑھیے مفصل کی کلام کے، کیونکہ کہا ہے صاحب مفصل نے اے تعریف کی تی سو کلام دی، کلام مرکب ہے دو کلموں سے، کلام وہ ہے کلام وہ ہے جو مرکب ہو، مرکب ہے دو کلموں، مرکب ہو مرکب ہو دو کلموں سے، اسناد کیا گیا ہو دو میں سے ایک کا۔ دو میں سے ایک کا دوسرے کی طرف، تو جب یہ کہا کہ کلام بند ہے اس مرکب میں تو پس یہ تعریف بس یہ تعریف صریح ہے اس بارے میں، صریح ہے اس بارے میں کہ کلام وہ ضرب تو ہے ضرب ہے اور متعلقات خارج ہے اس سے، متعلقات خارج ہے۔ خارج ہے اس سے۔ سنیں ثم علم ان صاحب المفصل اے دیکھو نا اے سوال ہے کہ اے ابن حاجب کی جب بات کی ہے تو ظاہر ان کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ظاہر بھئی ظاہر یہ ہے کہ ان کے کلام شامل ہے پورے کو، ظاہر ان اس لیے کہا ہے جائز ہے کہ مراد اس کے ساتھ ما تضمن کلمتین فقط ہو، کیا ہو؟ ما تضمن من الکلمتین فقط، ما تضمن کلمتین فقط مراد ہو۔ سنیں تو پھر بے شک جیسا کہ سچی آتی تعریف کس کی، مصنف کی کس پر؟ مجموعہ ضرب تو سچی آئے گی کس پر؟ ضرب تو پر بھی، اور ضرب تو زیدن پر بھی، اور ضرب تو قائمن بھی، یعنی سمت وکری گالی، یعنی ظاہراً اس لیے کہا ہے کہ جائز ہے کہ علامہ کی تعریف کے اندر فقط کی قید کا اعتبار ہو، اگر اعتبار کریں گے تو پھر یہ بھی کلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کن کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ اگو سمن وکری گل کیتی ہے جڑا جملہ بولیا نا کیڑا، اور ضرب تو زیدن قائمن، اندیاں چار صورتاں بن سکدیاں نے، ایک ضرب تو کلا، ایک ضرب تو زیدن قائمن پورا، ایک ضرب تو زیدن کلا، ایک ضرب تو قائمن کلا، یہ چما صورتاں وچ کلام ہے مصنف دے نزدیک ساری چیز، حد ہو گئی یار، اگے چل۔ ثم علم ان صاحب المفصل وصاحب الباب ذهب الى ترادف الكلام والجملة وكلام المصنف ايضا ينظر الى ذلك ینظرو ينظر الى ذلك فانه قد اكتفى في تعريف الكلام بذكر الاسناد مطلقا ولم يقيده بكونه مقصودا لذاته بس 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 توجہ کر، ایک ہے کلام، ایک ہے اور ایک ہے جملہ، دونوں میں اسناد ہوتا ہے، ایک ہے ایک ہے کلام ایک ہے جملہ دونوں میں اسناد ہوتا ہے، اچھی بولو، ایک ہے کلام ایک ہے جملہ دونوں میں اسناد ہوتا ہے، دونوں میں اسناد ہوتا ہے۔ آیا یہاں تحقیق یہ ہے کہ کلام اور جملہ مترادف ہیں یا کہ ان میں فرق ہے؟ کس میں؟ کلام اور جملہ مترادف ہیں یا ان میں فرق ہے؟ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے کہ جملہ اور کلام دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسناد ہوتا ہے، ایک ہندہ مسند لیت، ایک ہندہ مسند کندے وچ؟ کلام اور جملے دونوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آیا کلام اور جملہ آپس میں مترادف ہیں یا کہ فرق ہے؟ یا کہ فرق ہے، وہ دھیان کر۔ اس ایک گل کرنے سے پہلے گل سمجھ، اور پچھلی جی مثال پڑھی سی توجہ کرے جے، زید ابوہ قائم، کون؟ زید قائم، واجہ پہلی مثال، اور توفیہ اور کو بولو مروجہ بیماری ہو، زید ابوہ قائم، اس سے پنگ پیتی ہے جی، چاہ چھڑے گا تو جان بنے کوئی گل بنے گی جی۔ زید ابوہ قائم، ان دے وچ ایک اسناد جے زید دے تے ابوہ قائم دے درمیان، ایک اسناد ہے، ایک ابوہ قائم دے وچ اسناد ہے، سنیا جی۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے وہ اسناد ہے جو زید اور ابوہ قائم کے درمیان ہے، وہ کلام جس میں خبر پھر جملہ ہوتی ہے، وہ جس میں خبر پھر جملہ ہوتی ہے، اس میں جو اسناد مقصود ہوتا ہے
وہ مبتدا اور اس جملے کے جو درمیان ہے وہ ہوتا ہے، جو اس جملے میں اسناد ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس جملے نو کٹھیاں کر کے خبر بنانا ہوتا ہے مسند لے دی مبتدا دی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے اسناد مقصود، ایک ہوتا ہے اسناد غیر مقصود. پہلے سمجھو تو اگلی گل واضح ہو جائے گی. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یعنی آپ نے مبتدا اور خبر کی جو درمیان جو نسبت کی ہے بتانے کے لیے، وہ اسناد کیا ہے؟ مقصودی. اور اس میں اگر خبر جملہ ہے تو وہ اسناد مقصودی نہیں ہے. ہن واپس آؤ بھئی، آیا خبر جملہ اور کلام مترادف ہے یا ان میں فرق ہے؟ تو توجہ کریں، ایک اور بھی متنی لباب کی اور جڑے جڑے پیچھے چنگے مسان بندے سن انہوں نے گلاں دا اعتبار ہے. دھیان کر کہ صاحب مفصل کی تعریف سمجھی آپ نے کیڑی؟ الکلام ہوول مرکب من کلمتین، کلمتین، ان دو میں سے ایک کا اسناد اور دوسرے کی طرف. ایک اور چا بولو، سبق پورا کر لیے. دوسرے کی طرف ہے. ایتھے مولوی جی آکھیا بھی وہ اسناد مقصود لذاتی ہو یا نہ ہو؟ نہیں آکھیا. تعمیم ہے کہ کونی تعمیم؟ اچھا او بار حاشیے تے ویکھ تعریف ہی ہوندی صاحب لباب دی. انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا ہی کہ التالیف کی اما علی وجہ الاسناد، تالیف وہو ترکیب الکلمتین، یا وہ جو قائم مقام ہو اس کے کہ اس حیثیت سے کہ فائدہ دے سامع کو، اور نام رکھا گیا اس کا کلام اور جملہ. ایک نے آکھے بے جن دے وچ اسناد ہووے اون دا نام کلام بھی ہے تے آکھے، تے جڑی صاحب مفصل نے تعریف کی تھی اون دے وچ مقصود لذاتی ہے. لہٰذا صاحب مفصل اور صاحب لباب نے جو کلام کی تعریفیں کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کلام اور جملہ مترادف ہے. کلام غور کریے تو پتر کوگوان میں سمجھ آؤندے، جے نہ کریے تو پھر پیر ٹل لائیے ککھ بھی نہیں جی. ایتھے اور تین بندے نہیں، ایک ہے صاحب کافیہ، ایک ہی صاحب مفصل، ایک ہی صاحب لباب. صرف گل ہے کہ جملہ اور کلام ایک ہے یا فرق ہے. تو صاحب مفصل کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے مقصود وہ اسناد جو ایک دوسرے کی طرف مقصود ہو، عام ہے. اور صاحب لباب کی کلام میں تو آخر میں جملہ لکھا ہے بھائی سما کلامن و جملتن، اے ان دی کلام میں جو جملہ ہے اور جملہ تو مراد بھائی سما کلامن و جملتن. آ جڑی عبارت ہے یہ عبارت موجود ہے، کوئی نہ کہ بھی ایک دا اسناد دوجے والا ہوئے تو نہ کیے. تو پتہ لگا کہ صاحب مفصل تے صاحب لباب کے نزدیک جملہ اور کلام یعنی ایک ہو مسند اور ایک ہو، خواہ وہ اسناد مقصود ہو یا نہ ہو. اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو اچھی اے گل سمجھ آ گئی. کن کے نزدیک پھر جان اس بات کو کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب گئے ہیں دونوں کلام اور جملے کے ترادف کی طرف. شابہ شابہ شابہ. جان تو اس بات کو کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب گئے ہیں وہ دونوں کلام اور جملے کے ترادف کی طرف، یعنی جتھے اسناد پاویں قصد ہے تے پاویں نہیں، او کلام بھی ہے تے گل مکی. جی جان تو اس بات کو صاحب مفصل اور صاحب لباب گئے ہیں وہ دونوں کلام اور جملے کے ترادف کی طرف. گئے دا مطلب یہ نہیں بوٹ کے باہر نکل کے، مطلب ہونا دے نزدیک پہ دو میں ترادف ہے، لفظ صحابہ بولی دے. اچھا مصنف کی تعریف دیکھ ذرا. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اے بس اس میں بھی ذرا غور کریں. ما تضمن کلمتین بالاسناد، وہ اسناد مقصود ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ذکر ہے؟
تو پھر مصنف کی کلام بھی نظر کرتی ہے اسی کی طرف، نظر کرتی ہے یعنی ترادف ہے، کیونکہ مصنف نے مولوی جی اسناد کے ساتھ قصد کی قید نہیں لگائی، اسناد کے ساتھ جب قصد کی قید نہیں لگائی، ہر وہ دو کلمے جن میں اسناد ایک مسند لایا وہ کلام ہے، تو یہی جملہ ہے، یہی کیا جی مصنف کی کلام کو بھی دیکھیں جو تعریف کی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جملہ اور کلام کیا ہے، ترادف ہے، کیونکہ انہوں نے اسناد کے ساتھ مقصود لذاتی کی نہیں لگائی۔ سنیں، اور مصنف رحمہ اللہ کی کلام بھی نظر کرتی ہے اسی کی طرف ہے، کس کی طرف؟ اور ترادف کی طرف، واجہ کن کی طرف؟ ٹیلی فون نمبر کو نہیں لکھیا، کیونکہ ہن دلیل سنو کیویں نظر کرتی ہے، کیونکہ تحقیق اکتفا کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کلام کی تعریف میں اسناد کے ذکر کے ساتھ مطلقاً، خواہ مقصود لذاتی ہو یا، اور نہیں مقید کیا مصنف نے اسناد کو اسناد کے ہونے کے ساتھ مقصود لذاتی ہی، تو پتہ لگا مصنف کے نزدیک بھی دونوں مترادف نے۔ ہاں جی شاباش۔ مصنف کی کلام بھی نظر کرتی ہے ترادف کی طرف، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے کلام کی تعریف میں اسناد کے ذکر کے ساتھ مطلق، اور بالاسناد تو بات کو کافی شائع ہے گے، مک گیا کافیہ، ٹھیک ہے، ہاں مک گیا سارا جی، تعریف مک گئی، اور نہیں مقید کیا مصنف نے اسناد کو اسناد کے ہونے کے ساتھ ہی۔ ہاں جی شاباش جی۔ کلام مصنف رحمہ اللہ کی بھی نظر کرتی ہے اس ترادف کی طرف، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے تحقیق اکتفا کیا ہے کلام کی تعریف میں اسناد کے ذکر کے ساتھ مطلقاً، اور نہیں قید لگائی، اب واجہ نہیں مقید کیا مصنف نے ہو اسناد کو بے کون ہی، ہونے کے ساتھ مقصود لذاتی ہی۔ اے مک گئے تین بندے، چوتھا بندہ میدان چ آ گیا تسہیل دا مصنف صاحب تسہیل، اے پئی تھلے میرے کو جی، ومن جعلہ ومن جعلہ اخص من الجملة قیدہ به فحینئذ یصدق الجملة علی الجمل الخبریۃ جومول الخبریۃ تل واقعاتی اخبارن او بخلاف الکلام۔ بس صاحب تسہیل نے جملے اور کلام میں فرق کیا ہے، جملے اور کلام میں فرق کیا ہے، انہوں نے مقید کیا ہے کلام کو کہ کلام وہ ہوتی ہے جس میں اسناد مقصود لذات ہی ہو، کلام اچھی، کلام وہ ہوتی ہے جس میں اسناد مقصود لذاتی ہی ہو، پھر ایک باری وہ ہوتی ہے جس میں اسناد مقصود لذاتی ہی ہو۔ ہو سنیں اے شاباش، اے صاحب تسہیل نے قید لگائی ہے، لہذا اب کلام صرف وہاں بولیں گے جہاں مسند لے کے درمیان والا ایک اسناد مولوی جی مقصود ہے، اس کو تو کلام کہیں گے، جہاں اسناد ہے اور مقصود نہیں اس کو جملہ تو کہیں گے، کلام نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہے گا میں، لہذا وہ دو کلمے جن کے درمیان اسناد ہے اور وہ اس کلمے چھڑ جائے، جہاں اسناد مقصودی ہے اسناد مقصودی وہ کلام ہے، جہاں اسناد ہے لیکن مقصودی نہیں اس کو جملہ تو کہیں گے۔ مثلاً وہ جملہ خبریہ جس کی خبریں پھر جملہ ہیں، یا خبریں جو ہیں سمجھے نا جی کہ اس وقت جملہ سچا آئے گا ان جملے خبریوں پر
جو جملے پھر خبر بنتے ہیں کسی کی، یا جملہ مل کر صفت بنتا ہے کسی کی، یا جملہ حال بنتا ہے، یا یہ جملہ مل کر پھر مفرد کی جگہ جاتا ہے کہ یہ جملہ پھر کیا بنتا ہے، خبر بنتا ہے اور مسند بنتا ہے، یا یہ جملہ بعد میں کسی کی، یا حال جملہ ہوتا ہے کہ کون ہو توفے ہو، یا یہ جملہ پھر کسی کا۔ آپ مولوی جی اس کو صرف جملہ کہہ سکتے ہیں، کلام نہیں کہہ سکتے، اس کو اس لیے کہ ان میں اسناد مقصودی نہیں ہے۔ کیا کہ جی لہذا صاحب تسہیل کے نزدیک وہ جملہ خبریہ جس کی آگے جو خبر ہے پھر وہ جملہ ہے، جو وہ خبر جملہ جو ہے وہ جملہ خبر بن رہا ہے، یا وہ جملہ کسی کی صفت بن رہا ہے، یا وہ جملہ حال بن رہا ہے، تو یہ جو جملے پھر مفرد کی جگہ میں واقع ہوتے ہیں ان کو جملہ تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں جو اسناد ہے، اسناد مقصودی وہ پہلے ہے جی، دھیان کرو اس میں۔ اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے اس کو، اور صاحب تسہیل اور بین اسطور لکھے انہوں نے تعریف کی تھی، الکلام ما تضمنا من الکلم اسنادا مفیدا مقصودا لذاتہ، یہ لکھے ہے یہ تعریف جے صاحب تسہیل دی، سمجھ آئی کہ کلام وہ ہے جو متضمن ہو یعنی حاصل ہو کلم سے، تو کہ اسنادن مفیدن تے مقصود لذات ہی ہو جی۔ اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے وہ اس کو، کس کو، کلام کو، اخص جملے سے، بھائی جملہ عام ہے تے کلام خاص ہے کی سنا جی، جتھے بھی اسناد ہے وہ جملہ ہے وے، لیکن کلام تاں جو اسناد مقصودی بھی ہوئے تا۔ اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے اسناد جو کلام کو اخص جملے سے، مقید کیا اس من نے اسناد کو بے ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، بے کون ہی مقصودن لذات کے ساتھ، آگے سمجھ انہیں معنی کر۔ اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے کلام کو اخص جملے سے، مقید کیا ہے اس نے اسناد کو مقصود لذاتی، اے بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، مقصود لذاتی۔ ہاں جی شابہ جی، لہذا جدو مقصود لذاتی یش پس اس وقت سچا آئے گا جملہ جمل خبریہ پر، کیڑے جمل خبریہ، ایسے جمل خبریہ جو واقعہ ہوتے ہیں اخبار یا اوصاف یا احوال، یا جو جملہ قسمیہ وغیرہ ہے، سارے جتنے بھی جملے پھر مولوی جی مفرد دی تھاں تے جاندے نے، انہاں نوں جملہ تو کہہ سکتے ہیں کلام، کیونکہ ان میں اسناد مقصودی نہیں ہے۔ ہاں بھی شابہ جی، برخلاف کلام کے جی، بس اس وقت سچا کی مطلب برخلاف کلام کے بنا کلام نہیں بول سکتے ہیں، اور فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا، کیونکہ اسناد ان میں وسیلہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ ہاں جی شابہ جی، پس اس وقت سچا آئے گا جملہ جملے خبریے پر، ایسے جملے خبریے جو واقع ہیں خبریں یا اوصاف یا احوال وغیرہ، برخلاف کلام ان پر سچی نہیں آئے گی، کیونکہ ان میں اسناد مقصودی نہیں ہے۔ آگے جی، اس وقت سچا آئے گا جملہ جملے خبریہ پر، ایسا جملے خبریہ جو واقع ہو خبریں، ایک واجہ بھئی جملے دے وچ خبر پھر جملہ نہیں ہوندی، کدی کدی جملیاں میں جڑی خبر ہے وہ پوری جڑا نا کو جملہ ہوندی تو نے کسی دی صفت بننا ہوندا، جملہ صفت جملہ ہوندی کہ کوئی نہیں، حال جملہ ہوندی کہ نہیں، خبر جملہ ہوندی ہے کہ نہیں، لیکن انہاں میں جو اسناد مقصود نہیں ہوتا جی، اے گل پہ دس دے نہیں، یا اوصاف یا احوال برخلاف کلام کے، کہ کلام ان پر سچی نہیں آئے گی۔ وفی الحواشی ان المراد بالاسناد هو الاسناد المقصود لذات، هو الاسناد اسناد
ذو المقصود لذاته وحينئذ يكون الكلام عند المصنف أيضا أخص من الجملة. چلو جی، یہ شرح ہندی جو ہے نا، شرح ہندی شرح جامی سے پہلے کی ہے باب ہند بابے نے. تو شروع وچ ایویں ہوندا سی کہ پہلو جڑا کافیہ چھپدا سی نا، میں جدوں 5 سال دا دی گل نہیں، پرانی گل بدستے نے، ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹਵਾਸ਼ੀ. ਕੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਛੱਪੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਣ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਾਫੀਆ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਹਵਾਸ਼ੀ. ਹੁਣ ਸੁਣੋ, علامہ ہندی نے یہ کہا ہے، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ جو ماتن کی عبارت ہے نا بالاسناد، یہ جو اس سے مراد ماتن کی اسناد مقصود لذاتی ہی ہے. اس سے مراد ماتن کی، اگر ماتن کے بالاسناد سے مراد کیا لے لیں تو پھر مصنف کے نزدیک بھی جملہ خاص ہو جائے گا، کلام عام ہو جائے گا، پھر صاحب تحصیل والی گل بن جائے گی. کیا کہ جی علامہ جامی فرماتے ہیں کہ بعض حواشی میں یہ لکھا ہے، کیونکہ علامہ جامی صاحب کو بھی وہی کافیہ جس تو لکھی سی ہندی تھا بس اندر حوالے نال دینے پیندے نے جی، ورنہ اتوں بابے ری ہندوستان کدے آئے سن انہاں کول جی، اس لیے جہاں انہوں کو نسخہ سے اس تو شرح ہندی لکھی سی جی. کہ مصنف نے جو کلام کی تعریف، مصنف نے جو کہا نا بالاسناد، اس اسناد سے مراد بھی مراد اسناد مقصود لذاتی ہے. اگر اشارے ہندی کے یہ بات مان لی جائے تو پھر مصنف کے نزدیک بھی وہی ہوگا جو صاحب تحصیل کے نزدیک ہے. کیا کہ کلام مختص ہے جملے سے، کلام وہاں ہوگی جہاں پہ اسناد مقصودی ہوگا، جہاں مقصودی نہیں ہے وہ کلام نہیں ہوگی. سنیں ہی. اور بعض حواشی میں مراد شرح ہندی نظر آئی، یہ ہے کہ مراد بالاسناد سے، کیڑا بالاسناد؟ وہ کافی الویک کافی اور کافیے وچ کیڑا، اور صرف کلا پڑھنا کیڑا، پھر اچھی پڑھ ہے مراد اسناد سے. یہ بالاسناد کا اسناد کے ساتھ نہیں معنی کرنا، یہ پورا جڑا تعریف دے وچ کون اتنے ویکھنا کہ پھر اتنے ویکھنا، ہاں یہ لفظ ہی پورا کہ. اور بعض حواشی میں یہ ہے کہ مراد بالاسناد سے، ان کا منع کر دیے مراد اسناد کے ساتھ، منع غلط ہوگا کہ نہیں؟ پورا لفظ مراد ہی، مراد بالاسناد سے وہ اسناد مقصود لذات ہی ہے. جگہ جے کر اے شرح کر دیے ماتن دے بالاسناد دی، سنیں مقصود اور اس وقت ہو جائے گی کلام عند المصنف بھی اخص جملے سے. جی حواشی میں ہے یہ کہ مراد بالاسناد سے وہ اسناد مقصود لذات ہی ہے، اور اس وقت ہو جائے گی کلام مصنف کے نزدیک بھی اخص جملے سے. علامہ جامی صاحب نے کچھ بھی نہیں آکھیا، سنے ہی وہ بعد والے معاشیاں پھر آپ لگے رہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے شاہ. ہاں جی بھئی وہ بھی آدھے نے بھی تانوں کتوں خواب آئی انہوں دی مراد مقصود لذات ہی ہے جی، تانوں کتوں خواب آئی بھی رد کر دئیے جی. ہاں بھئی شابہ جی. اور بعض حواشی میں ہے یہ بات کہ مراد اس بالاسناد سے وہ اسناد مقصود لذات ہی ہے، اور اس وقت ہو جائے گی کلام عند المصنف رحمہ اللہ بھی اخص جملے سے. اے جڑے دو اے لم پڑھے نے نا، پہلا اے لم اے وے کہ جڑے مسند دے متعلقات ہوندے نے، مفعول بہی، جار مجرور وغیرہ، اے مولوی جی کلام دے وچ داخل نے کہ نہیں. سنیا جی جنہ نے فقط دی قید دا اعتبار کریے نا کلمتین فقط تے پھر داخل نہیں، تے جے نہ اعتبار کریے تو پھر. تے دوسرا علم تحقیق وے کہ جملہ تے خبر مترادف نے، استغفر اللہ، جملہ اور کلام یا کلام اخص ہے اور جملہ عام ہے. تو اگر
اسناد سے تعریف میں اسناد سے مقصود لذاتی نہ لیں تو اب دونوں ایک ہیں، اور اگر کلام وہ ہے جس میں اسناد مقصودی ہو تو اب جملہ عام ہو گیا اور کلام خاص ہو گئی۔ چلو شاباش۔